बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, जब बड़े शहरों की बात आती है तो बड़े शहरों में यकीनन सहूलियात भी ज़्यादा होती हैं, मगर सहूलियात के साथ साथ बड़े शहरों के मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं लाहौर की या कराची की, तो ये शहर बहुत फैल चुके हैं। अब वो फैलने की बड़ी वजह ये भी है कि गिरदोनवा के जो इलाके हैं या शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ के बहुत से लोग इन शहरों में आके बस गए हैं और यकीनन उनकी भी मजबूरी थी। तालीमी एतबार से, तालीम के हवाले से बहुत से बच्चे इन शहरों में रहते हैं और इसके साथ साथ बहुत से लोग अपने कारोबारी मामलात की वजह से इन शहरों में मूव किए हैं। अब उससे होता क्या है कि इन सारे मामलात की मैनेजमेंट कैसे होगी, शहर को बेहतर अंदाज में चलाया कैसे जाए। चूँकि जब ये मामलात होते हैं तो यकीनन शहरों में ट्रैफिक बढ़ जाती है, गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, मोटर बाइक्स बढ़ जाती हैं और इसके साथ साथ शोर बढ़ता है। यकीनन जब सड़कों पर हम देखते हैं ट्रैफिक जैम्स होती हैं, शोर बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, फिर बीमारियाँ तरह तरह के जन्म लेती हैं। जैसे मैं लाहौर की बात करूँ तो स्मोक की हम ख़ास तौर पर बात करें तो अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत कर चुकी है ये बीमारी। अब इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में वर्टिकल लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल प्रोजेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, हायर एज बिल्डिंग की तरफ मूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, आया इसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए या नहीं। अगर वर्टिकल लिविंग की बात करें तो इसमें एक पॉजिटिव पहलू तो ये है कि कम जगह होगी और कम जगह में ज़्यादा लोग अपनी रिहाइश रख सकते हैं यानी अपार्टमेंट्स की शक्ल में, और उस एक ही जगह पर अपना कारोबार भी कर सकते हैं। वहीं पर ऑफिसेज भी मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी होती हैं उनमें ऑफिसेज भी मौजूद होते हैं, उनमें शॉप्स भी मौजूद होती हैं, उनमें अपार्टमेंट्स भी मौजूद होते हैं। फिर आजकल जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें एमिनिटीज़ डिफरेंट हैं, उनमें आपको जिम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। यानी ऐसी ये तो पॉजिटिव्स हो गए वर्टिकल लिविंग के। मगर इसके बरक्स हम देखते हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि बहुत से डेवलपर्स वर्टिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च तो करते हैं मगर उनको डिलीवर नहीं कर पाते। यानी 3 साल या 4 साल आसान के साथ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है मगर वो 3-4 साल के अंदर यानी मुकर्ररा वक्त में वो डेवलप नहीं किया जाता, वो डिलीवर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसका जो ट्रस्ट है, जो वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो ट्रस्ट ब्रेक होता है और वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करते। सो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है रियल एस्टेट डेवलपर हैं, मशहूर शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने। जी तो डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। डॉक्टर साहब इलेक्शन आ रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, कोई मस्बत असरात होंगे रियल एस्टेट सेक्टर पे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जैसे कि पिछले दिनों हमें पता लगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक जो है वो फाइनेंशियल कमेटी बनाई हुई है और दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग द फाइनेंशियल इशू इन पाकिस्तान। तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट क्योंकि एक हमेशा से एक बैकबोन की हैसियत रखता है फाइनेंस के अंदर, ओवरसीज रेमिटेंस जो है आती ही जो है वो रियल एस्टेट की मद में है। बिल्कुल। तो हुकूमत चाहे जो मर्जी हो, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है और जाएगा। यानी इलेक्शंस के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है? मैं ये समझता हूँ इलेक्शन हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। जो एक पॉलिसी मेकिंग जो है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है और मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए ज़रूरी है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, एक IT सेक्टर और एक रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि ये दोनों ही फंड जनरेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं और इन दोनों सेक्टर्स के साथ बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो वाबस्ता होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग द इशू, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें रियल एस्टेट सेक्टर को तो अभी गलत नहीं होगा। तो इसमें जो वर्टिकल लिविंग, चूँकि आज हमने बात करनी है वर्टिकल लिविंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ज़रूरी हो गया। डॉक्टर साहब, ये शहर फैलते जा रहे हैं और उसकी वजह से ये ट्रैफिक को हम देखते हैं, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और फिर एक जगह यानी कम जगह इस्तेमाल हुई, रिहाइश भी ज़्यादा हो गई, कारोबार भी एक ही जगह पर हो सकता है। वर्टिकल लिविंग को किस तरह से देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को? आया ये अब ज़रूरत आन पड़ी है कि इस पर काम होना चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। वर्टिकल लिविंग क्यों ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर उस बंदे के लिए जो वर्टिकल लिविंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या उसकी वाबस्तगी रियल एस्टेट के साथ कहीं ना कहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि लाहौर शहर के अंदर इस वक्त 2.5 लाख घरों का डेफिसिट है, ये बात को आपने एक्सेप्ट करनी है, ये एक एविडेंट चीज़ है। ठीक है। इसके बाद लाहौर शहर के अंदर अच्छी सोसाइटीज़ या अच्छी जो एक रियल एस्टेट कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के अंदर अगर आप मिनिमम देखें ना 3 मरले का एक कैटेगरी है, 3 मरले की 3 मरले की कैटेगरी में सबसे जो सस्ता मकान है ना वो 1 करोड़ रुपया प्लस हो चुका है। ये 3 मरले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर 5 मरले, और ये उस आपको मैं सोसाइटी की बात बता रहा हूँ जो कि एवरेज सोसाइटी है। अगर अच्छी सोसाइटी
کا آپ ذکر کریں جو ایک اچھے برانڈز ہیں جو کہ امینٹیز اور فیسلٹیز پراپر پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں کا سیوریج کا نظام, جہاں پہ الیکٹرک کا نظام بہت اچھا ہے, وہاں پہ 5 مرلے کے گھر کی قیمت 2.25 سے 2.5 کروڑ روپے ہے. اب ایک نیا بچہ جو کہ زندگی کے اندر اس نے ابھی کمانا شروع کیا ہے اور اس کے پاس زیادہ سیونگز نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ جبکہ آپ دیکھیں اپارٹمنٹ جو ہے آج بھی 7 یا 6 ملین سے سٹارٹ ہو کے 9 ملین تک آپ کو مل جاتا ہے. اب ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ بجٹ کے اندر آ رہا ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو ایک جو ہے وہ قسطوں کے اوپر رہائش مل جاتی ہے. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ ہائبرڈ لیونگ ہے, اکنامیکل لیونگ ہے, یوٹیلیٹیز بہت سستی ہیں. ایک اپارٹمنٹ کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ 5 گنا کم ہوتی ہے گھر سے, 5 مرلے گھر سے 5 گنا کم ہے. یوٹیلائزیشن ہے نا, دیکھیں نا آپ کے ایک اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہی اے سی چل رہا ہوگا, ایک ہی آپ کو پنکھے یا 2 پنکھوں کی ضرورت پڑے گی, وہاں پہ ایک چھوٹی اسپیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ مینیج کرنا بڑا آسان ہے. اب یہ بات کرنا مناسب تو نہیں ہے, لیکن آج کل کی جو نئی جنریشن کی خواتین ہیں, ایک تو وہ سسرال رہنا نہیں چاہتی, دوسرا کام بھی نہیں کرنا چاہتی. اب سسرال نہیں رہنا چاہتی, اس کی وجہ سے مرد جو ہے مجبور ہے ان کو سیپریٹ ریزیڈنس لے کے دینے پہ. اب اس نے اپنے بجٹ کے حساب سے ہی لے کے دینی ہے نا, اور اب وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتی, تو ایسی ریزیڈنس ہے اپارٹمنٹ کہ وہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے آئے گی, وہ صاف کر کے نکل جائے گی. اچھا, مرد کو بھی ایکسپینس نہیں پڑ رہا ہوتا. دیکھیں ایک 5 مرلے گھر میں بھی آپ کو فل ٹائم پیڈ ملازم چاہیے ہوتا ہے نا, فل ٹائم ایک میڈ چاہیے ہوتی ہے آپ کو, اور اب اس کے لیے آپ کو مالی بھی چاہیے. اس میں پھر ظاہری بات ہے آپ گاڑی کی کیونکہ جگہ ہے تو آپ کو ایک صفائی کرنے والا بھی آ رہا ہے گاڑی, تو اس کی ایک جو ریکوائرمنٹس ہے نا 5 مرلے گھر کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو ایک مڈل کلاس بندے سے جس کے پاس وسائل کی کمی ہے, مینٹیننس کے جو خرچے ہیں وہ بھی کم ہیں. دیکھیں آپ سمجھ لیں 6 مہینے کا گھر کا بل ایک طرف ہے, اپارٹمنٹ کا 6 مہینے کا اپارٹمنٹ کا بل ایک طرف ہے, 5 مرلے گھر کا بل 1 مہینے کا ایک طرف ہے. کمپیریزن دیکھیں نا 1:6 کا کمپیریزن آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو اپارٹمنٹ کا ہی آگے فیوچر ہے, اور ورٹیکل لیونگ اس لیے بھی بوم پہ جائے گی کیونکہ اس وقت کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں تھا. لاہور کے اندر, کراچی دیکھیں وہاں پہ اپارٹمنٹ کی قیمت 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہے, اور لوگ اس لائف سٹائلز کو پسند کرتے ہیں. اچھا, لاہور کے اندر بھی اس لیے بوم پکڑ گیا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے گزشتہ کچھ سالوں سے امن کی صورتحال کو اتنی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب امن کی صورتحال مناسب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں ایسی کمیونٹیز کا حصہ بنے جہاں پہ ان کی فیملی جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے, جہاں پہ وہ ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ رہے. اب اپارٹمنٹ بلڈنگ بڑی نئے ڈیولپرز جو آ رہے ہیں ان نے CCTV مانیٹرنگ کی ہوئی ہے, وہاں پہ گارڈز رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ سمجھ لیں کہ 300-400 اپارٹمنٹس کے لیے بڑا ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے. پھر ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے نا. اچھا, اس بلڈنگ کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ گروسری سٹورز بھی مل جاتے ہیں, اس بلڈنگ کے اندر ہی آپ کو جو ہے فٹنس سینٹر بھی مل جاتا ہے, اس بلڈنگ کے اندر ہی آپ کو مسجد بھی مل جاتی ہے. تو پیپل آر انجوائنگ دس لیونگ. اب آپ دیکھیں UK ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, وہاں پہ اپارٹمنٹس کا رجحان ہے, مطلب گھروں سے مہنگے اپارٹمنٹس ہیں کیونکہ پیپل فیل پروٹیکٹڈ, people feel happy, people feel comfortable in apartments. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ایمینٹیز کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ان بلڈنگز میں ہوتا ہے جن میں کوئی فلورز زیادہ ہوں یا بڑا ایریا ہو, وہ ایمینٹیز دے بھی سکے. چھوٹے میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں ٹاؤن ہاؤسز کا تو رجحان بڑے عرصے سے تھا اس ملک کے اندر. ٹاؤن ہاؤسز فلاپ کیوں ہوئے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ 5 مرلے میں انہوں نے 2-3 فلورز کے اوپر جو ہے آپ کے ایک انہوں نے فلیٹس دیے ہوتے تھے, وہ کیوں فلاپ ہوئے؟ کیونکہ وہاں پہ ایمینٹیز نہیں تھیں, وہ ایمینٹیز پرووائڈ کرنے میں جو ہے وہ فیل ہو چکے. اب obviously آپ 3 فلیٹس کے لیے جو ہے وہ پراپر پاور جنریشن پلانٹ بھی نہیں لگا سکتے, 3 فلیٹس کے لیے آپ فٹنس سینٹر بھی نہیں دے سکتے, 3 فلیٹس کے لیے آپ مسجد بھی نہیں دے سکتے. لیکن ایک ایسا ٹاور یا ایسی بلڈنگ جس میں 15-20 فلورز ہیں, وہاں پہ آپ ایک فلور مختص کر سکتے ہیں ان 300-400 رہائشیوں کے لیے جنہوں نے نیچے, ان کے لیے آپ مسجد کا بھی انتظام کر سکتے ہیں, فٹنس سینٹر کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ بڑی آسان ہے. ایک فلور مطلب آپ کہہ لیں 20,000 اسکوائر فٹ یا 22,000 اسکوائر فٹ کا ایک فلور ہو, اس میں آپ تمام طرح امینٹیز دے سکتے ہیں. تو آنے والا فیوچر جو ہے وہ ہائی رائز کا ہی ہے. اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, نیولی ویڈ کپلز کے لیے بڑا زیادہ جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو پلان پہ آفر ہوتا ہے, پرائیویسی ایک مل جاتی ہے ان کو, کم بجٹ میں بھی مل جاتی ہے. جو بچہ انڈیپینڈنٹ لیونگ چاہ رہا ہے وہ افورڈ ہی صرف اپارٹمنٹ کر سکتا ہے نا, گھر نہیں افورڈ کر سکتا. 5 مرلے کا مکان 2.5 کروڑ روپے کا اس وقت جس معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے,
ایوریج پاکستانی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا گھر کو, اور اپارٹمنٹ کے اندر لیونگ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی سٹینڈرڈ کے اوپر آفر ہو رہی ہے بنسبت ایک 5 مرلے کے مکان کے. 5 مرلے کے مکان کے اندر آپ کو وہ امینٹیز اور فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اور اب جو ڈیولپرز آ رہے ہیں, بڑی خوشائند بات ہے, وہ اپنی بلڈنگ کے اندر پراپر دبئی کا کنسپٹ جو ہے وہ نصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بلڈنگ میں سوئمنگ پولس بھی دے دیے ہیں, انہوں نے بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ مسجد بھی دے دی ہے, شاپنگ مالز بھی دے دیے ہیں, مطلب ایک پراپر 5 اسٹار ہوٹل انہوں نے بنا دیا, اور بڑے لوگ اس پہ ہی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کنسٹرکشن پیرامیٹرز جو ہیں یہ بڑا ضروری ہیں. ہم آئے دن خبریں سنتے ہیں کراچی میں جو حالات ہوتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, طرح طرح کے معاملات ہیں, اس حوالے سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ہائی رائز آ رہے ہیں یا جس طرح کی ورٹیکل لیونگ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے محفوظ, کس طرح سے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر نا یعنی ڈیولپرز کو یہ بڑا ضروری ہے پتہ ہو. دیکھیں میں اس میں عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر ڈیولپر یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھ سے نیک صالح ایماندار جو ہے ڈیولپر کرۂ ارض پہ ہے ہی نہیں نا, اور میری کریڈیبلٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اسٹیو جابز کیا تھا, بل گیٹس کیا ہے, بلکہ ملک ریاض صاحب سے بھی اوپر لے جاتے ہیں نا کریڈیبلٹی میں. ہر ڈیولپر کا ہی ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, آج کل بہت آسان پیرامیٹرز ہیں کسی بھی ڈیولپر کو جج کرنے کے لیے. ہر کمپنی کا جو ہے نا وہ فیس بک پیج بنا ہوا ہے, ہر کمپنی کی پروفائل بنی ہوئی ہے, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ ڈیولپر کتنا پرانا ہے, اس نے ماضی میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں, اس نے ماضی کے اندر کیا پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں, اس نے کتنی کمٹمنٹس کی ہیں جو آج اون ہو چکی ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے ڈیولپر, میں کہتا ہوں یار ہم بھی اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگ ہماری بھی پروفائل سرچ کریں, لوگ ہمارے بھی پروجیکٹس کو سرچ کریں, لوگ ہماری بھی زمین کی تحقیق کریں. دیکھیں جب آپ, یہ ایک بڑی ایک اصطلاح ہے مشتری ہوشیار باش, بائر کو جو ہے نا وہ ہوشیار کہا کہ تم نے ہوشیار رہنا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ سیلر ہوشیار باش کہیں نہیں لکھا ہوتا, مشتری کو ہوشیار باش رہنا ہے. آپ ڈیولپر کا پورا ذائچہ نکالیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو میں نے آپ کو سب سے آسان حل بتایا ہے. آپ فیس بک سے اس کی کریڈیبلٹی جج کر سکتے ہیں. ایک ڈیولپر ہے جس نے فیس بک پیج ہی بنایا ہے مہینہ پہلے, اور وہ کلیم کر رہا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیولپر ہوں. کیونکہ دیکھیں اب تو یہ آسان نہیں, اب یہ بڑی عام بات ہو گئی ہے. ہر ڈیولپر ہائرز میں کلیم کر رہا ہے میرے بلڈنگ ٹالسٹ بلڈنگ ہے, میں لارجسٹ مال بنا رہا ہوں, میں جو ہے وہ چھت کے اوپر ایک بلڈنگ میں ہیلی پیڈ ہے تو میں رن وے بنا رہا ہوں. مطلب اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک فیک اسپیکولیشنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں ان سے بچا جا سکتا ہے. آپ صرف اور صرف دیکھیں, آپ سوال کریں ڈیولپر سے, ڈیولپر کو جج کریں کہ اس کو پروڈکٹ نالج ہے یا نہیں ہے. مطلب آپ اسے پوچھیں کہ بھائی آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ کب آغاز کرنا ہے, آپ کی بلڈنگ کے اندر کتنی بیسمنٹس ہوں گی, آپ کے پاس کون سی اپروول ہے, آپ نے جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ ارتھ کوئک پروف اسٹرکچر ہے, آپ کا جو ہے وہ اسٹرکچر انجینئر, اس کا سرٹیفکیٹ دکھائیں ہمیں. یہ تحقیق کریں آپ. اور ہم یہ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک ڈیولپر یا دو ڈیولپر بھی فیل ہوتے ہیں اپنے کمٹمنٹ سے, وہ اثر انداز پوری مارکیٹ میں ہوتا ہے نا. اوورسیز کلائنٹ ہوتے ہیں, پاکستان سے متنفر ہوتے ہیں جی, پھر اوورسیز انویسٹ نہیں کرتا. دیکھیں اوورسیز کے ساتھ ایک بار ہینڈ ہو گیا, وہ پوری کمیونٹی کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو بھی اس میں میجرز لینے چاہیے, ان کی پراپر سرویلنس کرنی چاہیے, ان کو پراپر ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے کہ ہر بندہ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرے. بالکل اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی ناظرین, بڑا ضروری ہے ڈیولپر کی ہسٹری چیک کی جائے, اور ہسٹری میں دیکھیں کہ اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے. اور اب ہسٹری چیک کرنا آسان ہے رضوان بھائی. آپ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں, آپ کی اپنی پروفائل بنی ہوئی ہے, اور وہ سالوں محنتیں آپ نے اپنی پروفائل میں پبلش کی ہوئی ہیں. کیوں کی ہوئی ہیں؟ تاکہ فیوچر کے اندر لوگ وہ دیکھ سکیں کہ یار ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ پوری کی بھی ہیں. ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہمارا ادارہ 7 سال سے کام کر رہا ہے, 6 سال سے کام کر رہا ہے. آپ ہماری پروفائل دیکھیں, ہم نے جو پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں وہاں پہ ہیں, پروجیکٹس وزٹ کریں ایگزسٹنگ, کہ یار جو انہوں نے بلڈنگ بنائی تھی کیا آج اس بلڈنگ میں سیپیج تو نہیں ہے, کیا آج اس بلڈنگ میں لیکیج تو نہیں ہے, کیا وہ بلڈنگ جو ہے وہ گھرمر تو نہیں گئی, کیا وہ بلڈنگ میں کہ جو کیا اس بلڈنگ کے کوئی متاثرین تو نہیں ہے. یہ اب چیزیں پتہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کا فراڈ ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے اس تناظر میں کہ وہ تحقیق نہیں کرتا, نہ ڈیولپر کی تحقیق کرتا ہے, نہ ہی پروجیکٹ کی تحقیق کرتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, نہ زمین اپنی نہ چھت اپنی, اس کنسیپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں زمین بھی اپنی, چھت بھی اپنی. ٹھیک ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اپارٹمنٹ کے لیے نہیں, یہ اپارٹمنٹ کے لیے لوگ بولتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سم ہاؤ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کیس اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ زمین بھی نہیں اپنی, چھت پہ کہاں پہ لیں گے, کہاں پہ ہم جائیں گے. دیکھیں
ایک جو آپ لینڈ لیتے ہیں نا اپارٹمنٹ کے لیے, دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی زندگی کے اندر کوئی بھی ڈیولپر نے اپنا سفر کا آغاز یہ سوچ کے, یا ہم بھی عام زندگی میں اس سوچ کے ساتھ سفر کا آغاز نہیں کرتے کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کوئی حادثہ ہو جائے گا, یہ ہم اس سفر کا اس طرح آغاز نہیں کرتے. ہم پازیٹیو رہ کے, پازیٹیو انٹینشن سے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں. لیکن ان کیس اگر کوئی بلڈنگ کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے, تو دیکھیں آپ مالک ہوتے ہیں پیس آف لینڈ کے. ٹھیک ہے, پیس آف لینڈ کے مطلب اگر فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے, اس کے اوپر 50 اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی لینڈ ہے 5 کنال, تو جو ایکول جو ڈسٹریبیوشن ہے نا اپارٹمنٹ کی, اس پیس آف لینڈ کی آپ کو ملے گی اور ورتھ ملے گی. اچھا, اور وہ ورتھ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے اپارٹمنٹ کی قیمت سے زیادہ ہوگی. اچھا, مطلب یہ جو کنسپٹ ہے, اب آپ مجھے بات بتائیں, دنیا میں سب سے مہنگی پراپرٹی کون سی ہے؟ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں, یہ کیا ہے؟ اپارٹمنٹ ہے نا, دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹی. اب وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ نہ زمین اپنی نہ آسمان اپنا, نہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک ڈیولپر سب سٹینڈرڈ مٹیریل نہیں استعمال کر رہا تو زمین بھی اپنی ہے, آسمان بھی اپنا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنی لینڈ ہوگی وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوگی نا, ڈیوائڈ ہو جائے گا. بالکل اس لینڈ کے مالک ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, یعنی اس پہ کلیم کیا جا سکتا ہے. بالکل. دیکھیں اب میں نے فار ایگزامپل میرے پاس 10 کنال لینڈ ہے, اس کے اوپر میں نے 200 اپارٹمنٹ بنا لیے, 300 بنا لیے. اب وہ میں نے اپارٹمنٹ بیچ دیے, تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ ان 300 افراد کی ملکیت ہے, وہ لینڈ جن کے اوپر اپارٹمنٹس ہیں. اور میں نے زمین لی 10 روپے کی, جب اپارٹمنٹ بن گئے وہ زمین ہوگی 50 روپے کی. تو اب وہ زمین کی وہ قیمت نہیں رہی جو زمین میں نے خرید کے اس پہ اپارٹمنٹ بنائے. تو دیکھیں یہ ہے 0.1% کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا, کہ خدا نہ خواستہ بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے, خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے, خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کوئک آ جائے. یہ اس صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس صورتحال میں بھی یو آر دی آنر آف دی لینڈ. یہ زمین کا مالک نہ ہی رضوان ہے نہ ڈاکٹر سبیل ہے. اگر ہم نے پروجیکٹ بیچ دیے ہیں تو زمین کی آنرشپ بھی ان کے پاس چلی گئی ہے, ہماری نہیں ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس یا پھر ورٹیکل پروجیکٹس کی بھی ہم بات کریں, وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. یعنی 4 سے 5 سال کے آسان ایک ساتھ پر آفر بھی کیے جاتے ہیں مگر ڈیلیور نہیں کیا جاتا, بلکہ کچھ تو پروجیکٹس ایسے بھی ہم نے دیکھے جن کی کنسٹرکشن کا آغاز ہی نہیں کیا گیا. تو یعنی ایک فلاپ بھی ہوتے ہیں. اوورسیز کی انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اثاثہ میں پاکستان کا ٹرسٹ کر کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, سائٹ بھی نہیں دیکھتے. ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں پھر پیسہ نہیں بھیجتے اس کے بعد وہ. اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے فلاپ ہوتے کیوں ہیں پروجیکٹ؟ کیا فائنینشیل مینجمنٹ کی کمی ہے؟ بالکل, جو آپ نے ایک ورڈ بولا ہے فائنینشیل مینجمنٹ, اس کا بہت بڑا فقدان ہے. نیا ڈیولپر ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ مارکیٹ سے فنڈ اٹھا لیتا ہے. اب اس کی کوشش, وہ فنڈ دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل میں نے یہ میرے پاس پیس آف لینڈ ہے, اس کے عوض میں نے فنڈ اٹھا لیا. اب میں نے وہ فنڈ اپنی زمین پہ انویسٹ کرنے کے بجائے نئی لینڈ میں انویسٹ کر دیا, یا اپنی ضروریات زندگی پوری کر دی, یا میں اگر کرولا پہ تھا تو میں نے اپنا سٹینڈرڈ ہائی کر کے لینڈ کروزر پہ بیٹھ گیا, یا لینڈ کروزر پہ تھا تو میں جو ہے وہ فورن ٹورز لگانے لگ گیا, تو میرا پروجیکٹ کمپرومائز ہو گیا نا. دیکھیں میں نے زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ اٹھایا, زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے لوگوں سے پیسہ اٹھایا, وہ پیسے کا میں نے غلط استعمال کیا, میں پھنس گیا, میں فیل ہو گیا لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ سکیم ہو گیا, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور یہ وجہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر بڑی برکت دی ہے. آپ ایز اے ڈیولپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ ایک نیچرل کو صورتحال کی وجہ سے فلاپ نہیں ہوتا, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے فلاپ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس بڑی زیادہ مثالیں ہیں, لائن لگی ہوئی ہیں. میں کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا. جو اچھے ڈیولپرز ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فاسٹ ریپڈ ڈیولپمنٹ کی, ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہوا, لوگوں کے اوپر اعتماد بحال ہوا. انہوں نے الحمدللہ پیس کو, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے ڈیولپرز ہیں جنہوں نے ایک چھوٹا پیس ڈیولپ کیا اور اس کے بعد بہت بڑی ماس لیول کے اوپر جو ہے سیلنگ کی, اور وہ کامیاب ہوئے. کیوں؟ وہ ڈیلیور کیا. دیکھیں جب آپ پیسہ مارکیٹ سے اٹھائیں, اپنے پروجیکٹس پہ نہ لگائیں اور کہیں اور انویسٹ کر دیں, وہ اس پروجیکٹ کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے اس پروجیکٹ کا پیسہ کہیں اور انویسٹ کر دیا, اس کو پورا کرنے میں آپ کو مسائل آ گئے, پھر آپ کو انفلیشن بھی ہٹ کرتی ہے. آپ نے آج زمین بیچی, آج کے ریٹ کے مطابق پیسے بھی اٹھا لیا, 3 سال بعد آپ ڈیلیور نہیں کر پائے تو آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں, ڈالر اس وقت 100 روپے کا تھا 300 کا ہو گیا. اب 300 کا اس لیے لوگ سننا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ نے پیسہ استعمال کیا نا. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ, دیکھیں ہم لوگوں نے بھی ایک ٹاور بنایا, وہاں پہ ہم لوگوں نے سیلنگ کی, ہمیں 300% انفلیشن نے ہٹ کیا. 300%, یہ کوئی چھوٹی جو ہے وہ فگر نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے ڈیلیور کر دیا. کیوں؟ ہم نے لوگوں کا پیسہ پروجیکٹ پہ لگایا, ہم نے لوگوں کا پیسہ مس یوز نہیں کیا. ایسی صورتحال میں ڈاکٹر صاحب جو یہ انفلیشن ہوتی ہے
चार्जेस भी बढ़ा दिए जाते हैं, सर चार्जेस लगते हैं, फाइन होते हैं देखिए क्लाइंट उसकी को, वजह end ये user को कवानीन नुकसान ऐसे होता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन बनने चाहिए जो एस्केलेशन को कंट्रोल करें। लॉजिकल एस्केलेशन तो फिर भी जो है ना वो समझ आती है कि हाँ आपने प्रोजेक्ट बेचा 100 का, जब डिलीवर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एस्केलेशन आप उस सूरत में लगाएं कि आपने 2 साल का टाइम दिया, आपने 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया, तब तो समझ आती है बिल्कुल, ये एस्केलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, और हमने खास तौर पे नाज़रीन आज बात करनी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रेज किया है। ऐसी सूरत हाल में अनडिक्लेयर्ड चार्जेस होते हैं ये, और इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इस पर हम बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, और उसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी पॉइंट जो है एस्केलेशन चार्जेस के हवाले से बात कर रहे थे। जब मुल्क में इन्फ्लेशन आती है तो हिडन चार्जेस जो होते हैं वो एंड यूज़र को लगते हैं, और एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होता जब वो पेमेंट कर रहा होता है कि उसको बहुत से फाइन्स लग चुके होते हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम इस हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे एक आम आदमी को तो एक बहुत बड़ी हिट लगती है ये जब वो डिक्लेयर नहीं होते। मैं समझता हूं ये बदनीयती है डेवलपर एंड से। अगर फॉर एग्जांपल डेवलपर ने 2 साल का वादा किया, 2 साल में डिलीवर नहीं कर सका, तो भाई अगर तुम्हारी नाकामी होगी, तुमने 4 साल 5 साल बाद डिलीवर किया, तो तुम उतने अरसे के एस्केलेशन किस तरह क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो? और बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस पर चेक एंड बैलेंस कर सके। देखें आप दुबई की मिसाल ले लें, अभी सऊदीया में बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का बूम आ रहा है। सिंगापुर की मिसाल ले लें, वहां पे प्रॉपर रियल एस्टेट सेक्टर के इन्वेस्टर के हक में, क्लाइंट्स के हक में कवानीन बने हुए हैं। वहां पे गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें, अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट कहते हैं हमसे पैसे ले लो। मतलब ये रियल एस्टेट को देखिए, ये रियल एस्टेट को तहफ्फुज़ फराहम करने की जो है वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं काबिश है उन ममालिक की। अब देखिए, अब एक डेवलपर इसने 2 साल का टाइम दिया, 2 साल के अंदर आपको उसे डिलीवर कर दिया। चलिए 2 साल के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हो गई, हिट कर दी, तो आप उसके मुताबिक जस्टिफाइड चार्जेस, पहले उसमें आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए ना। ये देखें, आप एस्केलेशन का फॉर्मूला है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए की चीज बेची, वो 11 रुपए की बन रही, अब 8 की नहीं बन रही है, 7 की नहीं बन रही, 11 की बन रही, तो मैं 1 रुपए एस्केलेशन ले सकता हूं ना। ठीक है, मैं किस तरह 10 रुपए के ऊपर 5 रुपए 6 रुपए एस्केलेशन ले सकता हूं? ले सकते हैं ना, तब पूछने वाला कोई नहीं। आपने जब क्लाइंट को कंप्रोमाइज कर दिया, क्लाइंट को जब आप हिट दे रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को भी तो कंप्रोमाइज करें ना आप। एस्केलेशन आप उस सूरत में ले सकते हैं जब आप नुकसान में जा रहे हो, ये अल्लाह और आपका मामला है। तो हम इस बात पे बड़ा कन्विंस्ड हैं, आप अपना प्रॉफिट नहीं सिक्योर कर सकते एस्केलेशन के माध्यम में। ये क्रेडिबिलिटी का आपकी सत्यानाश करने के लिए ये चीज काफी है। और यहां पे एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूं कि अब डेवलपर ऐसे मौजूद है मार्केट के अंदर कुछ जो इस नीयत से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो इस माइंडसेट से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि हम एस्केलेशन चार्ज कर लेंगे। जी, वो चूंकि कंस्ट्रक्शन ही नहीं की जाती तो वक्त के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़नी है। देखिए वो ये कहते हैं कि हम ना सस्ता पेमेंट प्लान बना लेते हैं, मौके पे एस्केलेशन डाल देंगे। जी हाँ, तो ये एक बदनीयती से ही काम का आगाज जो है वो हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे डेवलपर्स को प्रॉपर जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, ऐसे डेवलपर्स को प्रॉपर जो है वो कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए, इनको पाबंदी सलासल करना चाहिए। एक आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे? आम आदमी तो बेचारा जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हो, तो ये बदकिस्मती से ऐसा मुआशरा, ऐसा मुल्क है जहां पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोगों के साथ स्कैम हो चुके हैं रियल एस्टेट के अंदर। ये वाहिद मुल्क है। तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल बनाना है कि अगर आपको किसी डेवलपर से मसला है तो आपको एप्लीकेशन खुद आ जाएंगी, लोग बताएंगे कि ये, और बड़े ऐलान डेवलपर तो नोटिस देते हैं कि अब इतना एस्केलेशन है, इतना है, तो वो हर चीज एविडेंस है ऑन पेपर है। यानी ये मसाइल तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ अभी तक नहीं जाएगा, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं। मैं ये आपको बदकिस्मती से और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे में स्कैम प्रिवेंशन का कोई भी रूल नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। एक नैब है, जब लोगों की रकम पूरी डूब जाती है तब वो वहां पे जो है ना जाते हैं और इंसाफ के लिए, उससे पहले फ्रॉड प्रिवेंशन की कोई एसओपीज नहीं है। अच्छा, इस हवाले से भी कोई एसओपीज नहीं बनी हुई कि एक प्रोजेक्ट के हवाले से पैसा मार्केट से उठाया जाता है और उससे नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर किए बगैर? कोई भी एसओपीज नहीं है ऐसी, कोई भी एसओपीज नहीं, कोई भी ऐसी तलवार नहीं है, या कोई भी ऐसा जो है पैरामीटर नहीं है अभी तक सेट किया गया कि डेवलपर को। क्या यही वजह आप समझते हैं कि अब ढेर लगा हुआ है हमारे शहर में? अगर हम लाहौर की बात करें सिर्फ, तो बेतहाशा सोसाइटी के पास 2 करोड़ रुपया होता है ना, वो भाई 10 कनाल का प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठा होता।
دبئی کے اندر کریں نا پروجیکٹ لانچ, وہاں پہ اسکرو اکاؤنٹ کھلتا ہے, وہاں پہ پوری جتنی بلڈنگ کی مالیت ہوتی ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں, اس کے بعد بلڈنگ کو آپ کو این او سی ملتا ہے. یہاں پہ کسی ڈیولپرز کا بینک بیلنس بھی نہیں چیک کیا جاتا, اس کی جو ہے وہ ایک پوٹینشیل بھی نہیں چیک کیا جاتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے, بنا دے گا یا نہیں. ڈیولپر کو بھی پہلی بار پروجیکٹ کا تب علم ہوتا ہے جب وہ نقشہ لے کے یا ایل ڈی اے جاتا ہے یا کسی اور اتھارٹی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں نقشہ اپروو کرانے آیا ہوں, اس کو بائی لاز کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو ڈیولپرس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, پراپر ایک ادارہ ہونا چاہیے, ڈیولپرس کو بتائے, ان کو پراپر جو ہے وہ روڈ میپ دے کہ اس طرح آپ نے جو ہے پروجیکٹ کی کمپلیشن پہ جانا ہے. ورنہ نہ صرف ڈیولپر فلاپ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ وابستہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ برباد ہوں گے, اور اربوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ برباد ہوگا. اور برباد ہوتا ہے, برباد ہوتا بھی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ, ہزاروں خاندان, لاکھوں خاندان اجڑ گئے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر. تو آئیڈیل پروجیکٹ کس کو سمجھتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, جو ایک عام آدمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھے, یا آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اور ورٹیکل پروجیکٹ کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں میں اس میں ڈیلیوری از امپورٹنٹ, ریپوٹیشن دیکھے ڈیولپر, یعنی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آپ ڈیولپر کو اسٹڈی کریں نا, آپ کو میں آپ کو بات بتاؤں, اس دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹاؤن کا کسی بھی ادارے کا نام فیس بک پہ لکھیں, اس کا سارا چٹا کٹا کھل کے آ جائے گا, اس کے متاثرین بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں, نہ صرف ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کو کنفائنڈ کر کے رکھ دیا, بلکہ ایک ہیلدی اس میں ایکسرسائز کریں. پراپرٹی لینے سے پہلے جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیٹ کریں, اور جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اور واقعی تحقیق کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا, اچھی چیز بھی ملے گی, بری چیز بھی ملے گی, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بالکل, جس طرح آپ نے دبئی کا بھی ذکر کیا یا ڈیولپ کنٹریز کی بھی ہم بات کریں, تو ڈاکٹر صاحب بڑا ضروری ہے کہ مارکیٹنگ بھی تب شروع ہو جب کوئی ایک ڈیولپر کریڈیبل ہو, جب اس کے پاس اپروولز ہوں, جب پتہ ہو کہ یہ ڈیلیور کرے گا. اس پہ نظر تو ہمارے سرکاری اداروں نے رکھ رہی ہے نا, تو اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو خود یہ گزارش کرتے ہیں آپ کے توسط سے پوری اپنے معزز اداروں کو کہ ایسے پیرامیٹرز بننے چاہیے. اور ماشاءاللہ آپ جیسے جو ہونہار لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کو صحافتی سطح پہ جو ہے وہ کور کرتے رہے ہیں بڑے عرصے سے, تو آپ لوگ مشورہ دیں, آپ لوگوں کی خدمات کو لینا چاہیے. آپ لوگ جو ہے وہ ایس او پیز بنائیں, آپ لوگ جو ہے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, اور اگر ایسے لوگ جو ہے ان کو بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. چلیں کچھ پرابلمس پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی ہے, سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں. وہ ڈیولپرز جو کام کرنا چاہتے ہیں مگر فائنینشیل مینجمنٹ کا جو کہ آپ نے ذکر کیا, اس پر ہماری بات ہوئی, وہ کچھ بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کن باتوں کا خیال رکھیں تو ایسا پرابلم فیس نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا نا ایک نظام ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. کبھی زندگی میں 5ویں پاس بندہ جو ہے وہ گریجویشن میں جو ہے وہ داخلہ نہیں لے سکتا نا. مطلب میں نے ایم بی بی ایس کیا, آپ نے اگر بیچلر ڈگری کی ہے تو آپ نے پہلے ایف ایس سی کی ہوگی, اس کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوگا. آپ نے وہ یہ تو نہیں کیا آپ نے 5ویں کے بعد بندے کی منزل ہو ایم بی بی ایس کرنا, تو 5ویں کے بعد تو ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے, ایک طریقہ کار ہے. اسی طرح ڈیولپر بھی جو ہے نا وہ صرف پیسوں سے نہیں بنا جا سکتا کہ میری جیب میں پیسہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں اسکیمز جو ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جس کی جیب میں پیسہ تھا نا اس نے پیسہ پھینک کے جو ہے نا بلڈنگ کھڑی کر دی یا ٹاؤن بنانے پہ چلا گیا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, گراس روٹ لیول پہ اس کے پاس ورکنگ ہی نہیں تھی, تو ناکام ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کی جو ہے خواہش سے ڈیولپر بنے تو پہلے فیلڈ کے اندر 3 سے 4 سال گزارے, گراس روٹ لیول پہ ورکنگ کرے, اس کو سمجھ آئے کہ مارکیٹ ڈائنامکس کیا ہے, کون سا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کلائنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا, کلائنٹس کو آپ نے کس طرح بریفنگ دینی ہے. جب وہ اس پورے طریقہ کار سے گزر جائے گا تو وہ ایک اچھا ڈیولپر اور اچھا ایک جو ہے وہ پرفارم کرے گا. اگر صرف پیسے کی بیس کے اوپر اس نے جو ہے وہ مارکیٹنگ کی اور وہ ڈیولپر بن گیا تو کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ. ویسے بھی شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے ڈاکٹر صاحب, مارکیٹنگ کر کے پیسہ کچھ تو آ جائے گا, لیکن وہ پھر الٹیمیٹلی گراؤنڈ ریئلٹی ڈیلیور نہیں ہوگا. دیکھیں ڈیلیور تب ہوگا جب اس کا تجربہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں ڈیولپر کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کم سے کم ایک پروفائل بننی چاہیے کہ میں نے ریئل اسٹیٹ بروکریج 6 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, یا 7 سال کی ہے, 10 سال کی ہے, اس کے بعد جو ہے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈیبلٹی اس سے مضبوط ہوگی, پروجیکٹ کی بھی مضبوط ہوگی, اس کا مارکیٹ میں رسوخ بھی ہوگا بندے کا, اور اس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ڈیولپر کی تو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریئلٹرز ہیں جو سیل کر رہے ہیں, جو مارکیٹ کر رہے ہیں پراپرٹی, اور جب ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں اس پہ بھی لائسنس ملتا ہے تو مارکیٹنگ کا رائٹ ملتا ہے یا سیل کرنے کا رائٹ ملتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے ریئلٹرز ہیں یا جو نوجوان اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, ان کو زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور ویسے بھی وسیع رزق انسان کما سکتا ہے حلال طریقے سے ریئل اسٹیٹ میں اگر بہتر طریقے سے کرے, آپ کو نہیں لگتا کہ ٹریننگ کا فقدان ہے؟ اس میں ٹریننگز ہونی بڑی ضروری ہیں, اس میں سکھایا جائے یہ کام
ग्रास रूट लेवल पे लेके जाया जाए, ग्राउंड रियलिटी हम तो ये बात बड़े अरसे से कर रहे हैं कि रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके डिप्लोमाज आप ऑफर कर दें और मतलब इस पे एक दो लोगों ने काम करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ जो है वो पाया तक मील तक नहीं पहुंच सकी। और फिर मैं वंस अगेन आप जैसे नौजवानों को गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और इस तरह के कोई डिप्लोमाज ऑफर करें कि 6 महीने 4 महीने 3 महीने जब एक बंदा ट्रेनिंग लेकर रियल एस्टेट की मार्केट में आएगा तो वो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा। अगर एक बंदे को नो हाउ ही नहीं है और मार्केट में बैठा हुआ है तो वो ही इज पोटेंशियल थ्रेट टू द मार्केट। और फिर शुरू में जब सेल वगैरह नहीं होती है, मार्केटिंग का तरीका नहीं पता होता तो मायूस भी हो जाते हैं। मायूस हो जाता है या फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करता है, वो गलत रास्ता, वो फिर मिसलीड करेगा क्लाइंट को कहीं ना कहीं अपनी कमीशन के चक्कर में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है उनको ट्रेन करना। अगर आप उनको ट्रेनिंग दे देंगे तो आप उनको ये भी सिखाएंगे कि आपने किस डेवलपर के साथ काम करना है, डेवलपर को चेक करना है क्या पैरामीटर्स होते हैं, डेवलपर्स के आपसे आपने क्या क्या सवाल करने हैं काम करने से पहले। तो आप बहुत उन पर बड़ा एहसान करेंगे उन बच्चों के ऊपर। और इस चीज़ का आगाज़ मैं समझता हूँ होना चाहिए, उसके इनिशिएट लेना चाहिए आप जैसे नौजवानों को। और इंशाल्लाह हम इस काम में आपका साथ देने के लिए भरपूर इंशाल्लाह रेडी हैं। मोहब्बत है डॉक्टर साहब आपकी। डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है जिसके हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा था कि हमने देखा मंथली रेंटल ऑफर किए जाते हैं ये वर्टिकल प्रोजेक्ट्स पर, और इसकी मद में बहुत पैसा पाकिस्तान में आता है। मैं आपको रिजवान भाई बात अनडिक्लेयर्ड होता है। 2-3 चीज़ें हैं। मेरी वाबस्तगी बड़े बड़े इदारों के साथ रही है, लेकिन कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक अपने भी हैं खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह ना सका कंद। मैं जो है वो समझता हूँ कि जो किस्तों के ऊपर जो सरचार्ज लिया जाता है वो भी सूद है, बड़ा अलल ऐलान। मुझे कोई डर नहीं है। देखिए जब हम हक बात कर रहे हैं ना तो डर नहीं होना चाहिए उसमें। मैं ये समझता हूँ जो रेंटल ऑफर किया जाता है वो भी सूद है, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। और आपके चैनल के ऊपर ये मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा अंगूठा लगवा लें कागज के ऊपर, मेरे साइन करवा लें, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा हो, जो रेंटल ऑफर कर रहा हो, चीज बनी नहीं, हवा का रेंट, पैसों के बस रेंट दे रहा है वो, ये सिर्फ मिसलीड। अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब डिलीवर हो जाए तो मैं रियल एस्टेट का बिजनेस ही छोड़ दूंगा। अच्छा। मैं ये मान ही नहीं सकता एक बंदा अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह ताला के रसूल के खिलाफ यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी कामयाब हो जाए। यानी अभी एसेट खड़ा नहीं हुआ, यानी अगर अपार्टमेंट का रेंट है, घर का रेंट है, वो अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, हाँ, मैं इस पे रेंट किस तरह दे सकता हूं जब इसका इस्तेमाल ही नहीं। एक अपार्टमेंट हवा में है, मेकिंग में ही नहीं है, हवा में, उसका रेंट किस मद में मैं दे रहा हूं? मैं तो रेंट दे रहा हूं पैसों के एवज, तो ये सूद है। यानी एक चीज ऑन ग्राउंड है नहीं, उसका पोजेशन है नहीं, उसका रेंट नहीं हो सकता। देखें आपको मैं गाड़ी का रेंट दे रहा हूँ, गाड़ी में चला ही नहीं रहा, गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर पैसों का रेंट दे रहा हूँ ना आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखें ये बेसिकली लोगों ने मुख्तलिफ तरीके कार जो है ना वो अपनाए हुए हैं कि आप उन्हें पैसे दो, आपके पैसों की आप समझ मैंने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी का मैं आपको रेंट दे रहा हूँ। असल में क्या है, पैसे को सर्कुलेट करते हैं, असल में पैसों के ऊपर आपको रेंट दे रहा हूँ, तो वही सूद है। तो जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करेगा वो जिंदगी में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकता। ये मैं नेशनल फोरम के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर मेरा ऐलान है, ऐसा एक प्रोजेक्ट कामयाब हुआ हो सर हम प्रॉपर्टी का बिजनेस ही छोड़ देंगे। चलें अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब कुछ ये भी बताएं, चूंकि वर्टिकल लिविंग की बात हो रही है तो आइडियाज़ पे भी बात करनी चाहिए। ये इस सेगमेंट में आइडियाज़ पे कुछ बात करते हैं कि क्या कमी देखते हैं कि यार ये कमी रह गई है। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बने, अच्छे डेवलपर भी हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, समझते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी में रहते हैं और ऑन ग्राउंड काम भी करते हैं। क्या समझते हैं कि यार ये कमी रह गई, इस आइडिया पर भी काम होना चाहिए? मैं ही समझता हूँ ऑनेस्टली। अभी लाहौर शहर की अगर आप बात करें ना तो लाहौर शहर में इब्तदा है, ठीक है, अभी तो वर्टिकल की इब्तदा है। आज से 2 साल पहले वो रुझान नहीं था जो आज है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइडियाज के ऊपर हम तब बात करें जब एक मार्केट इस्टेब्लिश हो जाए और हमके इसमें कमी है। अभी एक मार्केट मेकिंग में है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह आगाज हुआ है, मतलब उन अम्यूनिटीज और उन फैसिलिटीज रिस्पांस भी आया है, रिस्पांस भी आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ अभी हम इट्स टू अर्ली कि आप एक चीज बनी नहीं उसका ऐब किस तरह तलाश कर सकते हैं। तो अभी मार्केट डेवलप नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लिविंग की बात करें, सोसाइटीज की बात करें, उसके अंदर बेशतर आइडियाज हैं कि आपको बड़े बड़े प्लेलैंड्स भी देने चाहिए, फिटनेस सेंटर्स भी देने चाहिए, लोगों की नशर नुमा के लिए काम करना चाहिए, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने चाहिए, वहाँ पे आपको जो है वो अब बजाय इसके कि आप थर्मल
انرجی کے اوپر جا رہے ہیں, پیٹرول کے ساتھ آپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کو سولر انرجی کے اوپر کام کرنا چاہیے, وہاں پہ آپ کو لو کاسٹ لیونگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے, اس میں بڑے زیادہ ریفارمز ہو سکتے ہیں. لیکن ورٹیکل لیونگ, کیونکہ ورٹیکل کا ابھی تک اتنا ابھی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے, ابھی سمجھ لیں کہ ابھی ورٹیکل کی وہ ہائپ ہے, ابھی پروجیکٹس پایا تکمیل تک نہیں پہنچے, 2 سال کا عرصہ ہوا ہے, ابھی تو لوگوں نے ڈیلیوری دینے سٹارٹ نہیں کی. تو میں سمجھتا اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن ورٹیکل لیونگ کہ اس میں بہتری کیا کی جا سکے گی. ہاں 2 سال 3 سال بعد جب ایک بہت مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے گی, جب 15 20 25 50 پروجیکٹ ڈیلیور ہو چکے ہوں گے, تب ہم انالیسس کریں گے کہ پروجیکٹس میں کیا کمی رہ گئی, اس میں ہم کامن فیکٹرز ڈھونڈیں گے, تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ فلاپ کیوں ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ورٹیکل لیونگ کے حوالے سے بڑے ہمیں سوالات آ رہے تھے کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اپارٹمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے, کراچی میں تو ہم نے دیکھا پہلے سے ہی یہ آ چکا تھا, لیکن لاہور میں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اچھا رسپانس بھی ہے, مگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے محتاط رہنا ہے, اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ موجودگی کا. ناظرین, یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی, تو میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او اوزی ڈیولپرز ہارون حنیف صاحب. انہیں سے جانتے ہیں لاہور اسکائی کیا پروجیکٹ ہے, یہ باقیوں سے ڈفرینٹ کیسے ہے. ہارون صاحب کیسے ہیں؟ سر جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب, تھوڑا سا بتائیے کہ لاہور اسکائی کی آج لانچنگ ہے, فیروزپور روڈ پر یہ پروجیکٹ آیا, یہ پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ رضوان صاحب ایک 73 کنال کی کمیونٹی ہے, پورا لائف سٹائل ہے, یہ صرف بلڈنگ نہیں ہے. بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں پورا لاہور بلڈنگ سے بھرا ہوا ہے, لیکن یہ پوری کمیونٹی ہے جس میں 6 ٹاورز ہیں, اندر پارکس ہوں گے, پلے گراؤنڈز ہوں گے, واکنگ ٹریکس ہوں گے, اور اس کی جو آج لانچ ہوئی ہے, اس کی پہلی بلڈنگ لانچ ہوئی ہے جو کہ 20 کنال پہ ہے اور ٹالسٹ بلڈنگ ہے پنجاب کی. ہاں جی, اور اس کا جو یونیک فیچر ہے وہ اس کا بلاک سٹرکچر ہے. پہلے ایک بلاک ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور ہر بلاک کے اوپر روف ٹاپ ٹیریسز ہیں 2 کنال سے 2.5 کنال تک, اور پھر جو ٹاپ بلاک ہے اس کے اوپر 9 کنال کا ٹیرس ہے. ایک میں صرف 2 چیزیں اس کے یونیک فیچر جو ہیں, ایک یہ پہلا پاکستان کا ڈی ایف او ہے, ڈائریکٹ فیکٹری آؤٹ لیٹ مال ہوگا, اور دوسرا یہ پاکستان جو گورنمنٹ نے نیا انیشیٹو لیا ہے ایس ٹی زی اے کا, اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی, اس میں یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا جو سیکنڈ بلاک ہے اس میں صرف آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آفیسز ہوں گے, جہاں پہ انکم ٹیکس کوئی نہیں, کسٹم ڈیوٹی کوئی نہیں, سیل ٹیکس کوئی نہیں. یعنی فرض کریں آپ آئی ٹی کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو کوئی مشینری آئی ٹی سے ایسے کمپیوٹرز ایسی چیزیں چاہیے جو امپورٹ کرنی ہے, اگر آپ اس اتھارٹی کے اس زون کے اندر ہوں گے, آپ کام کر رہے ہوں گے, آپ کو صرف وہ لیٹر دکھانا ہے, آپ کو جو چیز امپورٹ ہوگی ڈیوٹی کوئی نہیں, آپ وہاں بیٹھ کے جو پیسہ کمائیں گے اس پہ انکم ٹیکس کوئی نہیں. اچھا, اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کے اپروولز لیے ہیں, اور آپ کو بڑی بآسانی ہے اپروولز مل گئے, اس میں کیا آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ دیکھیں, کچھ بھی نہیں, گورنمنٹ نے ایک چیز نکالی اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹس کو, یعنی آپ کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے, وہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے, یہ آیا بھی لاسٹ ایئر ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے لیے 2-3 ریکوائرمنٹس تھیں, 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ سے زیادہ ایریا ہو, ٹھیک ہے, 80% اس میں آئی ٹی کا بزنس ہو, اور اس کو ایکسکلوسیولی صرف آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے اگر آپ یوز کریں گے تو آپ اس کی اتھارٹی آپ کو مل جائے گی, اس کی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اور اس کے اندر جو لوگ بھی آگے کام کریں گے, چاہے وہ اپنا بزنس کریں گے آئی ٹی کا, ان کو یہ فیسلٹیز ملیں گی. اچھا, اس میں کیا طریقہ کار کیا ہے, آپ نے آفیسز بنائے ہیں, یعنی اس کو عام جو پبلک ہے اس کے لیے اوپن ہے, وہ انسٹالمنٹ پر اس کو خرید سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں. ایگزیکٹلی یہی, ایک ڈیولپر ہیں وہ ہم اس کو بنائیں گے, ہمیں بینیفٹس ہوں گے. دوسرا اونر ہے, انسٹالمنٹ پہ اس کو جو خریدیں گے ان کو بینیفٹس ہوں گے ٹیکسز میں. پھر تیسرے ٹینٹ آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اونر جو بائر ہے وہ خود اس میں اپنا بزنس کرے آئی ٹی کا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کسی کو دے رینٹ پہ, اور وہ ٹینٹ آئے گا جو اس میں بیٹھ کے ایز کرایہ دار بھی بزنس کرے گا, اس کو بھی یہ فیسلٹیز ہوں گی. اچھا, اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آئی ٹی پارک آپ نے ذکر کیا ہے, یہ منفرد ہے کیا, آیا اس سے پہلے بھی کسی پاکستان کی کسی ہائی رائز بلڈنگ میں یہ موجود ہے ایک, اور دوسرا یہ آئی ٹی پارک کا جو ایریا ہے ٹوٹل یہ کتنا ہے؟ اچھا, جو آپ نے سوال کیا پہلا, اس میں پہلے تو ہمارا عارفہ کریم ٹاور ہے, اور ایک کراچی میں آئی ٹی پارک کر کے کراچی کا کچھ ہے, وہ تو پیورلی آئی ٹی ہے, لیکن یہ جس اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں یہ نیا انیشیٹو ہے, اس کے اندر اب لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں. آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے, گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی بنائی کہ کوئی بھی صاحب, کوئی بھی ڈیولپر, کوئی بھی اونر
وہ 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर अगर अपना एरिया आईटी और ऑफिसेज के लिए मुख्तस करते हैं जहाँ पे ये बिज़नेस होगा तो उनको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो हमने अपने सेकंड ब्लॉक को उसमें रजिस्टर करवाया। ठीक है, और ये एरिया कितना है? ये एरिया टोटल वैसे जो पहली बिल्डिंग है ये 20 कनाल की है। अच्छा। और इसमें जो सेकंड ब्लॉक है इसका एक फ्लोर का कवर्ड एरिया है 10.5 कनाल और ये 5 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और आपने बताया कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, हम अपने अकब में देख भी सकते हैं कि ये डिफरेंट ब्लॉक्स और डिफरेंट एक एलिवेशन आप लाए हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो चूँकि बिज़नेस हमारा 4 मुल्कों में फैला हुआ है, वो पूरा फिरते रहते हैं दुनिया, तो वहाँ से उन्होंने आइडिया पिक किया। तो मुझे कहा यार जिस दिन अल्लाह ने मौका दिया पाकिस्तान में हमने ये बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, इस बिल्डिंग में ये जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है ये जो इसके ऊपर रूफ टॉप टेरेसेस आ रहे हैं ना, ये यूनिक फीचर है इसका। और ये जो इसका कैंटिलीवर आ रहा है ये पाकिस्तान का पहला 50 फीट लंबा कैंटिलीवर है जो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, मुझे हारून साहब ये बताइए कि अब चूँकि लाहौर बहुत फैल चुका है, हम यहाँ देखते हैं कसूर तक लाहौर चला गया, शेखुपुरा तक चला गया, फिर रेवन तक चला गया, अब हाई राइज़ की ज़रूरत है लाहौर को। तो हाई राइज़ में क्या समझते हैं कि इफेक्टिव किस तरह से हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग लॉन्च करते हैं, फिर 3 से 4 साल का प्लान होता है, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन हमने देखा लास्ट कुछ अरसे में आई, तो फिर वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसको डिलीवर करने के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं? देखें, बड़ा अच्छा सवाल, इतना ज़बरदस्त सवाल कि ये मेन दुखती रग है हमारे उन लोगों की जो इन प्रोजेक्ट्स में गए और उनको फेस करना पड़ा, उन्होंने धोखे खाए। देखें, पहला जो सवाल था, पंजाब का एक ही शहर है जहाँ सारी डेवलपमेंट है, लाहौर। तो 12 करोड़ में जो लोग सारे हॉस्पिटल्स पंजाब में, इधर लाहौर में, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ, सारे बड़े दफातर यहाँ, तो सारा प्रेशर लाहौर के ऊपर है। अब लाहौर सारा पैक हो गया, जैसा आपने कहा, इधर से आप रावी चले जाएं, रायवेंट रोड पैक होगी, अब फिरोजपुर रोड ये भी पैक हो रही है। तो हमें वर्टिकल में जाना पड़ेगा, हाई राइज़ में जाना। पूरी दुनिया में हाई राइजेज़ बन रही हैं और बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जगह की कमी की वजह से हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब आपका सवाल है कि लोग इसमें देखें, 2 चीज़ें कोई भी डेवलपर ना करे तो ये जो आपने बताया कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है, उसमें जो फंस जाते हैं। एक ये जो लॉन्च करते हैं, अपना प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, प्री लॉन्च कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते। नो प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन वो जब 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे, आपने सेलिंग की हुई है एक टाइम पे, अब 2 साल कॉस्ट एस्केलेट कर दी, आपकी वही प्राइस है, आप उसमें अकोमोडेट ही नहीं कर पाते। तो फिर होता क्या है, डिलीवर नहीं कर पाते और फिर उसकी वजह से एक पाकिस्तान के इमेज में भी बात आती है ना, ओवरसीज ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है जी। देखें, फिर वो भी एक ऐसे उसमें फंस जाते हैं। इस गैप को कैसे कवर करेंगे? इस गैप का सिर्फ एक है, डेवलपर जो भी आए वो पहले अपनी हर चीज़ लें, क्लियर करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, लॉन्च करें, ठीक है, ताकि जब आप सेलिंग कर रहे हैं जिस प्राइस पे और जब लॉन्च हो रही है वो सेम टाइम हो। एक चीज़। दूसरा, जो बायर भी हैं वो भी थोड़ी सी अपनी R&D करें और सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जो कि रेडीली, जो पता हो कि यार ये शुरू हो गए हैं, इनकी चीज़ें क्लियर हैं, इनके अब ये, और कंस्ट्रक्शन भी उनकी स्पीड में चल रही हो, कंस्ट्रक्शन भी उनकी स्पीड में चल रही है। और ख़ास तौर पे नाज़रीन, जब भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, हम अपने प्रोग्राम में बारहा ये जिक्र करते रहते हैं कि आपने क्रेडिबिलिटी देखनी है डेवलपर की, आया उनको 8 से 10 साल मार्केट में हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो उन्होंने किस तरह से गुजारे, आया डिलीवर किया वही बजट में जो आपको बताया गया, वही जो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताया गया उसी के मुताबिक डिलीवर किया। और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ आपने देखने हैं अप्रूवल्स, और जिस तरह अभी अरुण साहब ने बताया कि इनके पास अप्रूवल्स हैं, गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया। तो जब कोई डेवलपर काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। यहाँ से फिल वक्त इतना ही।